مومنین کرام، برادران اسلام، السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ ہماری آج بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سلسلے سے وابستہ ہیں، اس سلسلہ ولایت کے ساتھ منسلک ہیں جس ولایت کا اعلان سرور کائنات فخر موجودات نے آج کے دن یعنی 18 ذی الحج کو اونٹوں کے پلانوں کا منبر بنا کے فرمایا، اور آج کے دن کو اہل ولا اہل ایمان سب سے بڑی عید سمجھتے ہیں۔ اور آج ہم آپ کو اور زمانے کے والی و وارث حجت خدا بقیت اللہ فی العالمین امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کو اور مذہب حقہ چینل کے عزیز جو اس کو چلا رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں میرے برادر اکبر حجت الاسلام والمسلمین خطیب حق سرکار علامہ سید صفدر رضا کاظمی صاحب قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم آپ کا۔ آپ نے اپنے بہت گوناگوں مصروفیات میں سے تھوڑا سا میں وقت عطا فرمایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن کے بارے میں اور دوسرا ہمارا موضوع جو ہے، جو ایک حضرت صاحب نے پھر کہا ہے کہ ائمہ اہل بیت کو رضی اللہ کہا جائے، تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے ہم، اور پہلے تاکہ برکت ہو اور اللہ اور رسول اور ائمہ معصومین کی خوشنودی حاصل ہو۔ آج کا جو دن ہے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ حضرات گرامی، مومنین کرام، سب سے پہلے آج کے اس مبارک دن کے حوالے سے شیخ البطحاء، سید القریش، فیضۃ البلد، نافذ البصیرت، حقیق الفکر، مبلغ اکبر، محافظ ایمان، قائد المہجرین، امام المشارق والمغارب، مالک انما یرید اللہ، قمر رسالت، آفتاب امامت، شجاعت و بلاغت، عندلیب امامت و رسالت، عصمت کا پیکر، زینت ممبر، ساقی کوثر، والد شبیر و شبر، والد شبیر و شبر، اور جناب زہرا کے شوہر اور جناب مولا علی علیہ السلام امیر المومنین امام المتقین کی آج تاج پوشی کے موقع پر میں بالخصوص تمام مومنین کو اور بالعموم تمام اہل اسلام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بار علی و اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو برادر محترم، میں آپ کا شکر گزار کہ آپ نے اپنے اس چینل پر بلایا، حاضری کا موقع ملا، اور آپ کی اس چینل پر جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین۔ تو آج کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام معتبر احادیث اور روایات کے مطابق جب اپنے حج کی طرف روانہ ہوئے تو مکہ اور مدینہ کے ابھی درمیان تھے حضور اللہم لبیک اللہم لبیک کی حضور یہ تصدیق کر رہے تھے۔ تو اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل، ماشاءاللہ، بسم اللہ۔
اور جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ فرمایا کہ اللہ کا سلام آپ پر، تحمیت اور اسلام کے بعد اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے میرا محبوب، اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ یہاں سے ہماری طرف آ جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کی ولایت کا اور میرے ولی کا اور زمین پہ حجت اللہ کا اعلان فرمائیں، اور جو انبیاء کی میراث آپ کے پاس ہے، وراثت ہے، اس میں علم ہے، حکمت ہے، تابوت سکینہ ہے، جتنے بھی انبیاء کی میراث آپ تک پہنچی ہے وہ علی علیہ السلام کے حوالے کر، کیونکہ زمین پر میری حجت ہے اور میں نے کبھی اپنی زمین کو حجت کے بغیر خالی نہیں چھوڑا۔ جب یہ بات ہوئی وحی کے ذریعے تو یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ حضور علیہ السلام نے خوف ظاہر کیا، خوف ظاہر کیا اور کہا جبریل مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنے چچا زاد بھائی کا اعلان کر رہے ہیں، اور بالخصوص میرے اصحاب کو یہ بات ناگوار نہ گزرے۔ یہ باقاعدہ احادیث کے الفاظ ہیں کہ یہ کہیں گے یہ اپنے چچا زاد کو اتنا بلند کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا اعلان کر رہے، میرے اصحاب کو کہیں ناگوار نہ گزرے۔ یہ بات کہی اور جبریل سے یہ جب بات کہی تو جبریل واپس چلا۔ یہ بلا مجھے خوف ہے کہ یہ اعلان کرتے وقت کہ لوگ میرے مخالف نہ۔ یہاں کے بلا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کنٹینیو آپ نے بولا کہ یعنی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اتنا آسان عمر نہیں ہے، اس میں سید الانبیاء بھی خوف زدہ ہوئے کہ جس کا پھر آگے آپ کہ مجھے یہ چچا زاد ہونے کا تانا نہ دے۔ پھر حضور آگے بڑھے، ایک وقت یہ ہے کہ جب اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا الرسول کی، اور پھر دوسری دفعہ جب مسجد حنیف میں پہنچے ہیں پھر یہ جبریل دوبارہ آ گئے یہی آیت لے کے، یا ایھا الرسول، اے میرا رسول وہ پیغام پہنچا دے جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ اور پھر وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا، یہ کام کو نہیں تو نے لوگوں تک پہنچایا، تو نے میری رسالت کو پہنچایا ہی نہیں۔ اور پھر اب ابھی جو آگے لفظ ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اب اس بات کے آگے دیکھیں کہ جب پھر جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے تو حضور نے پھر فرمایا جبریل سے کہ جبریل یہ بتا کیا اللہ نے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے کو میرا بندوبست کر لیا ہے؟ ماشاءاللہ، اس میں کوئی حفاظت کا بندوبست ہے؟ یہ میرے خالق سے پوچھے۔ جبریل پھر چلا گیا، واپس چلا گیا۔ اب تیسری دفعہ مقام جوفا سے 2 یا 3 کلومیٹر پہلے ہے میدان خم غدیر، مقام جوفا سے 2 کلومیٹر اور 2 کلومیٹر 5 مسافت کا وہ 7 کا وہ ابھی سفر ہے کہ وہاں اب حضور پہنچے۔ تو اب جبریل پھر تیسری دفعہ یہ آیت لے کر نازل ہوا اور اس میں شدت تھی، اور وہ مقام میقات بھی ہے، وہاں باندھا جاتا ہے ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا کہ شدت کے ساتھ یہ آیا، اس میں تھوڑی سختی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو چیزوں کا تجھے خوف ڈر ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے ان لوگوں کے شر سے بھی بچا لے گا۔ اور آگے پھر آگے جو ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، خطاب تو کافروں سے تھا ہی نہیں، جو کافروں نے نہیں ماننا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، حضور نے فرمایا کہیں یہ میرا چچا زاد کہہ کے نہ ٹھکرا دے، کچھ میرے اصحاب کو بھی ناگوار نہ گزرے یہ بات۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ کہا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اس بات کی فکر نہ کر، ماننے والے مانیں گے، انکار کرنے والا انکار کریں گے، اور جو مان لیں گے وہی تو مومن ہوں گے۔ جو ولایت علی کا انکار کریں گے وہ اسی دائرہ کفر کی طرف چل جائیں گے، یعنی نہ ماننے والوں کی طرف چل جائیں گے، منکروں کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ آیت تیسری دفعہ نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد حضور نے یہ فرمایا
بہت لمبا چوڑا خطبہ ہے، وہ جو کتابوں میں درج ہے، تاکہ میں نے اپنی ایک کتاب القابات علی میں اس کو باقاعدہ درج کیا ہے سارے۔ تو پھر اس وقت حضور نے علی علیہ السلام کو بلایا، اپنے قریب بلایا، فلانوں کا ممبر ہے، جیسے قبلہ محترم نے ذکر کیا، فلانوں کا ممبر بلا کر پھر علی کو پاس بلا کر یہ اعلان فرمایا کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ افضل ہوں۔ پھر یہ فرمایا کہ خطبے کے بعد کہ من کنت مولا ہو علی مولا، یا ایک مقام پر فہذا علی مولا بھی ہے کہ جس کا میں مولا، ماشاءاللہ اس کا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اب حضور نے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے، پھر علی کی ولایت کا اعلان، اور یاد رکھیں ہم جو علی کو مولا مانتے ہیں نا اپنی مرضی سے نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور میں اس چینل کی وساطت سے بات پہنچانا چاہتا ہوں، مجھے خدا کی قسم اگر میدان غدیر پر رسول اللہ علی کو چھوڑ کر کسی اور کے مولا ہونے کا اعلان کرتے تو ہم اسے ہی مولا مانتے۔ اگر علی کو چھوڑ کر میرے نبی کسی اور کا بازو اٹھا کر کہتے نا تو ہم یقیناً اسے مانتے، چونکہ ہم مجبوری ہماری یہ ہے کہ نبی نے کسی اور کو کہا نہیں، کسی اور کا بازو بلند کر کے دکھایا نہیں، لہذا اب علی کو مولا ماننا ہماری مجبوری ہے۔ اگر علی کو مولا نہیں مانتے گویا کہ ہم نے رسول اللہ کی ولایت کا بھی انکار کیا اور خود اللہ کی ولایت کا بھی اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے۔ یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا، اس پہ دنیا ہل جاتی ہے، چونکہ محبوب کو اس لہجے میں بات کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح ہے، یہ محبوب کبریا ہے جس کو اللہ اتنے نازوں سے بلائے، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، اتنے القابات دے کے پھر ایک ایسا وقت آ جائے۔ اور ایک تو اللہ کے رسول کو اللہ نے پروٹوکول کے مطابق جنہیں رسالت جائی اور رسول کہہ کے کہ یہ کام کرو۔ اس پہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جیسا کہ ایک مولوی شیعہ پہ پرچہ بھی ہو گیا تھا کہ یہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل سے مراد یہ اس نے علی کی ولایت کہہ دیے، تو یہ تو توہین رسالت ہے۔ تو وہ ہو گیا تھا، پھر کمیٹی بنی جس میں تمام مکاتب فکر کے جیت مفتی لیول کے لوگ بیٹھے، اور اہل تشیع کی طرف سے میں حفیظ ابراہیم سیالوی کی سربراہی میں تھی۔ تو وہاں میں نے کہ میرے پاس وہ 6 کی 6 تفسیریں پڑھی، یہ 6 تفسیریں رکھی تھی: تفسیر در منصور، تفسیر مصری، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، تفسیر معلم التنزیل، تفسیر فتح القدیر، یعنی اور بھی بہت سی تفسیروں میں۔ یہ وہ تفسیریں ہیں جو سواد اعظم کے حوضوں میں پڑھائی بھی جاتی ہیں اور مانی جاتی ہیں، یہ بڑی تفسیریں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 6 کی 6 جب رکھی کہ بھائی اللہ نے اس سے مراد ہے ولایت علی، یہ علی کی ولایت کے لیے آیت آئی ہے، تو پھر کسی مولوی نے تو توہین نہیں کی ہے، یہ تو اللہ اور محبوب کا مسئلہ ہے۔ اگر محبوب کو وہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کام نہ کیا تو میں نے رسالت کا کچھ نہیں کیا، یہی ترجمہ ہے نا، فما بلغت رسالتہ، یعنی پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے رسالت پہنچائی ہی نہیں گئی، یعنی گویا 23 سال کی محنت پہ لگ رہی ہے۔ جی جی جی، ولایت علی کا اعلان ایک طرف تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہ کیا، اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے محترم سامعین اور حاضرین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی شان رسالت کم ہو رہی ہے، چونکہ رسول کی 23 سالہ محنت کی موافقت کا نام ہے ولایت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک ہے کہ یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر حفاظت کا انتظام ہی نہ کیا، غور فرما رہے ہیں، یعنی ولایت تحفظ رسالت کا نام ہے۔ رسول کے تمام کار آئے جو دینیاں ہیں، جو بھی ان کا ہر کام دین ہے، اس کی حفاظت کا نام ہے ولایت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ کیا تو پھر کچھ نہیں کیا، یعنی یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کے ہیں نا یہ کلمہ پڑھ کے آئے ہوئے، اب ان سے بھی اس کی حفاظت کرنی ہے، ماشاءاللہ ہے نا، کیونکہ سورہ منافقون آ چکی تھی قبلہ، خطرہ اندر سے بھی تھا باہر سے بھی تھا، تو جب ہر طرف سے محنت رسول خطرے میں
گری ہوئی تھی تو پھر اللہ نے کہا کہ میں ایسی حفاظت کا بندوبست کرتا ہوں کہ اب اس محافظ کا کچھ رہے نہ رہے تیرا کچھ نہیں جانے دے. ماشاءاللہ یہ ہے اور کمال کیا آپ نے. اس میں میں آپ کے تائید کرتا ہوں اس بات کی کہ دیکھو رسول اللہ جو آئے ہیں نا وہ شریعت کو لے کر آئے اور شریعت میں سب کچھ ہے. بے شک بے شک شریعت شارع جو ہے نا وہ شارع نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بے شک. اور پھر یاد رکھیں اسی شریعت کی حفاظت کو ولایت یا امامت کہتے ہیں. اور آپ اس بات کی تمام عالم اسلام اس بات کی گواہی دے گا کہ اسی شریعت رسول پر دین رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کبھی بھی آنچ آئی ہے نا تو یہ 12 ہی پیش ہوئے تو کوئی اور نہیں ہوئے. قاسمی صاحب ماشاءاللہ بڑے معتدل نظریے کے فاضل عالم ہیں آپ. اب جہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں بسم اللہ. تو میں کیوں نہ کہوں کہ آگے جتنی بھی ولایتیں ہیں وہ ولایت فقیہ یا کوئی اور ولی جیسے جزوی ولی ہیں ان کی بھی بقا تب ہے جب اس کے تابع اس کے تابع نہ کہ اس کے مد مقابل ہوں. جیسا کہ حضرت مولوی فرزند علی شاہ عرف جواد نقوی ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی فرمایا تھا کہ ولی وہ نہیں ہے جس کے قصیدے پڑھے جائیں, ولی وہ نہیں ہے جس کی نعتیں پڑھی جائیں, ولی وہ نہیں ہے جس کی مجلسیں پڑھی جائیں. یہ 3 لفظ اس نے کہے. ان کا ولی وہ ہے جو اس وقت طاغوت کے آگے علم اسلام لے کے کھڑا ہے. ہمارا اس ولایت کو سلام ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, مگر اگر وہ اس ولایت کے اسے مد مقابل لائے گا تو پھر اس ولایت فقیہ کا دشمن وہ ہے, ہم نہیں ہے. وہ ہے. دیکھیں انہوں نے کہا قصیدے پڑھے جائیں. قصیدے کس کے پڑھے جاتے ہیں؟ مولا کائنات کے. ولی وہ نہیں ہے جس کی نعتیں پڑھی جائیں. نعتیں کس کی پڑھی جاتی ہے؟ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہتے ہیں ولی وہ نہیں ہے جس کی مجلسیں پڑھی جائیں. مجلس حسین ہے, مجالس امام حسین علیہ السلام کی ہے. کہتا ہے ولی وہ, یعنی ہر بات میں اس نے تصادم اور فساد کی کوشش کی ہے اور ٹارگٹ کیا ہے یا اہل بیت علیہ السلام کو. یعنی اتنا. اب ہم اس کو آپ اس مولانا کا نام بتا رہے تھے شہریار عبدی صاحب, انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ہم اس کو کیا سمجھ کے اس کو جواب دیں. یہودی مقابلے میں ہو تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہودی کو دلائل اس کے دینے ہیں عیسائی کے مطابق, جو ان کی کتاب ہوگی, جو ان کی مطلب یہ ہے کہ جس کو وہ مانتے ہوں گے. عیسائی ہو تو اس کو, سنی ہو تو اس کو, تو وہ کہتے ہیں اس کو. تو میں عبدی صاحب کو مبارک دیتا ہوں اور آپ کو بھی اور پوری شیعہ قوم کو مبارک ہو کہ اللہ کے فضل سے, آپ کی محنت سے, آپ کے اس کے آگے بولنے سے, جو بندے اس کے آگے بولتے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ نہیں, تو ان کو بھی مبارک ہو جنہوں نے بھی اس کے بات کا جواب دیا ہے. تو اس نے شیعت کی جان چھوڑ دی. آپ بولے کیسے؟ اس کا کلپ موجود ہے. اس نے یہ جو اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک علیہ السلام انبیاء کو کہا جا سکتا ہے, انبیاء کے علاوہ کسی کو نہیں کہنا, اور رضی اللہ کہنا ہے. انبیاء کے علاوہ باقیوں کو, اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہنا ہے, صحابہ کو بھی رضی اللہ کہنا ہے. تو اس پہ الحمدللہ چونکہ یہ ملت بیدار ملت ہے, اس ملت کا رہنما حسین ہو, جو حسینی کہلاتی وہ سوچی تو نہیں ہے نا. تو اس ملت نے مزاحمت کی, جس میں میری فیصل آباد کے پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی ہے اور لاہور میں بھی ہوئی. مولانا حسین نجفی نے کی, آپ کو میں نے رس کیا تھا, اور لوگوں نے بھی, ہماری بڑی جماعتیں جو ہیں کہتے ہیں, انہوں نے بھی اپنا طاقت کے ساتھ اس کو مزاحمت کی, اور وہ بل گورنر کی ٹیبل سے سین ہوئے بغیر واپس لوٹ گیا. جب واپس لوٹ گیا تو اب وہ کسی کڈل لگا ہوا ہے, شیعہ نے حضر قرار کے ہوتے ہوئے ایسے بل نافذ ہو ہی نہیں سکتے. اچھا, اب ساری قوم کا جب اس طرح متوجہ تھی تو علامہ نے اسی سے, قبلہ کہتے ہیں کہ ان کو مولانا تو کہتے رہے, تو ان کی خوشنودی کے لیے جو فرمائے میں کہنے کو تیار ہوں. تو موصوف نے ایسا اس پہ وار کیا ادھر سے رخ ہٹانے کے لیے. شیعہ لبادے میں
کہتے ہیں شیعہ، یہ ان کے جملے ہیں، کہتے ہیں ائمہ معصومین کے لیے شیعوں کو بہت چڑ ہے، یعنی ایسی حقارت سے نام لے رہا ہے جیسے اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ آپ واضح ہو گئے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں، توجہ ہے نا۔ مثلا میں کہوں بے شک کہ جی کرسچن، جو میرے ساتھ چرچ ہے میرے مدرسے کے، میں کہوں کرسچن یہ کہتے ہیں، اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں یا اس کو غلط، تو اس کا مطلب میں کرسچن نہیں ہوں نا۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ مجھے مولانا نے کہا تھا کہ آپ یہ ڈکو والی بات انہوں نے یاد کروائی کہ مولانا مقبول حسین ڈکو مرحوم بڑے اچھے مصائب خان تھے، ان کی ایک بڑی پیاری سی جہاں مثال ہے جو موصوف نے کہا شیعہ چلتے ہیں ائمہ معصومین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے سے۔ تو وہ مثال یہ تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ میں کسی ذمہ دار کے پاس مجلس پڑھنے گیا تو میں چلا گیا، گرمی بڑی تھی تو مجھے پیاس لگی تھی، تو میں نے اس کو، وہ بیٹھا تھا چودھری صاحب، تو میں نے کہا کہ صحیح پانی ٹھنڈا ملوے سی، تو چودھری صاحب کہتے ہیں بہو کو بندہ آندا ہے تو تھانوں پانی پلانے، اور روز میں ڈکو صاحب فرماتے ہیں میں بتا کیا بھی نہیں عجیب خدا دا بندہ کہ اپنے آپ کو بندیاں بھی چکا کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب کہ اس کا بندوں میں شمار نہیں ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں اب کھل کے بات کی نا، مزہ آیا، اب کھل کے بات کریں اور مہربانی فرمائیں۔ اگر شیعت کو ٹارگٹ کیا ہے تو شیعہ لباس چھوڑ دیں، یہ معصوم امام کے لباس میں چھپ کر وار نہ کریں۔ اب آپ نے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ سے چڑھ ہے، آپ کو نہیں چڑھ، اور بلکہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت سیدہ النساء العالمین پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اسماء گرامی میں سے ان کے پاک القابات اور ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے مرضیہ، وہ انہوں نے آیت بھی پڑھی سورہ فجر کی، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو، اس سے ذاکرین اور یہ شیعہ مراد لیتے ہیں کہ یہ امام حسین کے لیے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے تو سمجھتا تھا کہ شاید حضرت صاحب کچھ واقعہ نہیں، چونکہ لوگ ان کو استاد جی کہتے ہیں، استاد جی توجہ ہے نا، تو ہمارے فیصل آباد میں بھی استاد جی کہتے ہیں، مگر ہمارے فیصل آباد میں استاد جی کسی اور کیٹیگری میں کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اب استادی یہ دکھلائی، استاد جی نے یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو اب اس سے مراد کیا، یہ امام حسین کے لیے اگر ہے تو یہ سوچو گے کہ رضی اللہ جو ہے وہ قطع کر سکتا ہے، یعنی امکان ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ او بھائی اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نزول تو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ تو سرکار ختمی مرتبت پر نازل ہوئی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو رضی اللہ کہو، اس میں تو ہے کہ اللہ تم پہ راضی ہو گیا، آپ اللہ پہ راضی ہو جائیں، کیونکہ بلا ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، تو میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معنی ہے، چونکہ بعض اوقات ماضی گزارے کے معنی دیتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے اب ہم جب نکاح پڑھ انکاح تو سیغہ تو ماضی کا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا نکاح ہوا یا میں نے نکاح کیا، نہیں، اس کا مطلب میں نکاح کر رہا ہوں، مضارع میں آتا ہے۔ بہت سے مقامات پہ فعل جو ماضی ہے وہ مضارع کے معنی دیتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو صحابہ کرام کو، ہم بھی کہتے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو جب بھی بلائیں تو آپ حضرت نام لے کے، مثلا جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو۔ تو اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے کہ اللہ کی رضا کوئی ہمارے تابع۔ میں ایک منٹ اور اجازت، پھر میں جناب کو زحمت دیتا ہوں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان پہ راضی ہو، یہی مراد لیتے نا کہنے والے، یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اگر تو ہو گیا ہے تو پھر ضرورت نہیں۔ تو یہ جو ائمہ معصومین ہیں، چاردہ معصومین ہیں، ان پہ یہ دعا کی ضرورت نہیں کہ اللہ راضی ہو، یہ ان پہ تو اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا اور آپ مجھ پہ راضی ہو جاؤ۔ اور دوسرا، یہ تو مشتری مرضات اللہ ہے،
ماشاءاللہ یہ تو اللہ کی رضاؤں کو خریدنے والے ہیں. اللہ کی رضا کی بھیک مانگنا اور بات ہے, تلواروں کے سائے کے نیچے سو کر اللہ کی رضاؤں کو خرید لینا اور بات ہے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان سے تو سننی بہتر. یہ میرے پاس جو کتاب ہے اہل بیت اطہار کی کرامات اور فضائل و مناقب, یہ دیکھیں, یہ چشتی کتب خانہ سے چھپی ہے, محمد توصیف حیدر کی, علامہ صاحب چشتی نے چھاپی ہے. بیٹا اس پہ ذرا دیکھنا, اس پہ انہوں نے 14 معصومین علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, ہر امام کے نام کے ساتھ. بلکہ میں ان کو سلام پیش کروں, ان کی قبر کو اللہ منور کرے. علامہ صاحب چشتی صاحب ہمارے فیصل آباد کی وہ زینت تھے, آپ ملے ہوئے ان کو, درس آل محمد میں وہ تشریف لاتے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ چند ہستیاں جیسے مولانا محمد اسحاق صاحب, وہ بھی جب بھی نام لیتے تھے علیہ السلام کہتے تھے. تو انہوں نے اس کتاب محمد علی انجینئر وہ بھی ہے, یہ دیکھیں, انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام, ماشاءاللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے لے کر آگے ہر امام 12 ائمہ کے نام کے ساتھ انہوں نے علیہ السلام لکھا ہے, اور سیدات النساء العالمین کے نام کے ساتھ انہوں نے سلام اللہ علیہ لکھا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں حضرت صاحب استاد جی سے کہ استاد جی اتنی استادیاں نہ دکھلائیں, آپ مجھے دکھلائیں کہ سرور کائنات نے, چونکہ وہ نمونہ عمل ہے, اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ نے ان کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے. اگر تو پیغمبر کی کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث, ان کا کوئی حکم آپ پیش کریں کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ میری اہل بیت کو رضی اللہ کہنا ہے, یا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک انبیاء کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہیں کہنا, منع کیا ہو, یا کسی معصوم کو رضی اللہ کہا ہو, ماشاءاللہ ان دونوں میں سے آپ کوئی کتاب کوئی چھوٹی سے بھی پیش کریں, ہم مان جائیں گے. ماشاءاللہ یا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو رضی اللہ نے کہا. اب اللہ کو بھی پروٹوکول آپ سکھلائیں گے کہ نبیوں کو کیا کہنا ہے. اللہ نے انبیاء پہ سلام بھیجا ہے اور سرکار پہ درود و سلام بھیجا ہے, اور جناب جن کو اللہ نے چن لیا ہے نا, ان پر درود و سلام ہے. ان اللہ سورہ آل عمران, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام, چونکہ آدم کو اللہ نے چنا ہے, نوح علیہ السلام, حضرت نوح کو اللہ نے چنا ہے, وہ آل ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کو آل سمیت چنا, ٹھیک ہے, وہ آل عمران علی العالمین, اور آل عمران کو چنا علی العالمین, پورے عالمین. ایسا ہی کہ تو جن کو اللہ نے چن لیا ہے, تو چنتا جب کوئی ہے نا, مثال ہلکی ہے مگر سمجھانے کے لیے کہ بندے بھی اگر کسی کو چنتے ہیں نا تو ناراض ہو کے نہیں چنتے, راضی ہو کے چنتے ہیں. نہیں میری بات سمجھے, تو رضا کی اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ جس پہ راضی نہ ہوا ہو. تو اللہ نے ان کو چنا ہے, اور یہ علیہ السلام ہے. اور گفتگو کریں گے, ابھی میں قبلہ صاحب کو کہوں گا کہ اس مسئلے پہ اس کو اظہار خیال فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. یقیناً اللہ اور اس کے ملائکہ, ان اللہ و ملائکتہ یصلون, اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی پر. آگے جو غور طلب بات ہے, اسی میں آپ کو پتہ چل جائے گا علیہ السلام کون ہے, رضی اللہ کا. آگے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, اور اے ایمان والو. ساقی صاحب آپ کی میں خاص کر کے توجہ چاہوں گا. بسم اللہ. اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو جیسا کہ درود پڑھنے کا حق ہے, ماشاءاللہ جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. اب میں اپنے ناظرین سے بھی ایک, اور پوری امت مسلمہ سے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی, میں ایک سوال ضرور کروں گا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت مومن کون تھے؟ ماشاءاللہ. آج کی مومنوں کی بات نہیں, جب آیت نازل ہوئی تھی وہاں مومنوں سے خطاب ہے, اے ایمان والو, جی اے مومنوں تم بھی درود پڑھو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی
تو سامنے ایمان والے کون تھے؟ واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اور اللہ. خدا یہ لوگ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں اس وقت کے مومنین کا انعام ہے صحابہ کرام. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آیت جو نازل ہوئی نا اس وقت ایمان والوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. ابو جہل تو ہے نہیں، ابو لہب تو ہے نہیں، تو کافر تو ہے نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی مومن تھے. ماشاء اللہ. اور حضور نے ان کو اپنے صحابہ سے کہا درود پڑھو. اب صحابہ نے آگے بہت پیارا سوال کیا، یا رسول اللہ ہم نے یہ درود کس پر پڑھنا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب صحابہ کرام بھی جانتے تھے ہم پڑھنے والے ہیں، جن پر پڑھنا ہے وہ اور ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مومنوں سے کہا گیا پڑھو. بہت خوب. اس کا مطلب صحابہ کرام نے پوچھ لیا اور حضور نے پھر باقاعدہ فرمایا اس درود میں شامل ہوں، علی شامل ہیں، حسنین ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے اس میں شامل ہیں نا. اب پڑھنے والوں کو پتہ ہے علیہ السلام کون ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ہیں رضوان اللہ رضی اللہ، جن پر پڑھا جا رہا ہے وہ علیہ السلام ہے. ماشاء اللہ علیہ السلام اور ہے، رضی اللہ اور ہے. اب میں اس سے آگے بات کیا کہوں گا، ہر کسی کا ناطقہ ہی بند ہو جائے گا. میرا ایک سوال ہے، ہم نماز میں قبلہ ساقی صاحب آپ کے لیے بھی بہت بڑی ضروری بات ہے، ہم نماز میں بسم اللہ. شہادتین یا شہادت ثالثہ کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں جی. اور اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. امام شافعی نے بے شک فرمایا بے شک بے میں اور شک. بات کہنا چاہوں، اس کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی. جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، چاہے مکے میں پڑھے چاہے مدینے میں پڑھے، نماز نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اب یہ سوال کیا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے کہ سلام عام لفظ ہے. نہیں تو مجھے تجھے بھی کہہ لیتے ہیں قبلہ موصوف نے، محترم نے، مولانا صاحب نے، انہوں نے کہا اسلام تو عام ہے، تجھ پر بھی ہے مجھ پر بھی ہے، رضی اللہ عام نہیں ہے. لہذا رضوان سے آل محمد کو ہٹایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر رضوان عام ہے تو پھر پڑھو نماز میں اللہم رضی اللہ محمد و آل محمد. نماز میں پڑھو صلی اللہ چھوڑو، اللہم رضی اللہ محمد و آل محمد یا علی آل محمد یہ پڑھو. اگر اسلام عام ہے نا تو رضی اللہ رسول کو کہو. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب یہ ٹائٹل تو ویسے بزرگوں کے لیے تھا، اہل ایمان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، مگر اس ٹائٹل کی جو ویلیو ہے، وقت ہے، اس دن کے بعد کیا رہ گئی ہوگی جب لوگوں نے یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے. اس کے بعد اس کی کیا حیثیت رہ گئی، انہوں اس طرف کوئی غور ہی نہیں کرتا. آپ کے ملک میں کتابیں چھپی ہوئی ہیں جہاں یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے نا. اچھا، دوسری حضور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ نے اس درود و سلام کو تو مقید کر دیا، شرط رکھ دیا، جیسے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ درود بھیج محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے نا کہ ایسے بھیج جیسے ابراہیم اور اس کی آل پر. یعنی صرف سلام نہیں ہے، درود و سلام ہے. ماشاء اللہ. سلام تو ہر کسی پہ ہے، درود ہر کسی پہ نہیں ہے. 14 پہ صلوات و سلام ہے، صلوات بھی ہے اور سلام بھی ہے. اور فرمایا آپ نے ہاں جی. تو یہ کرامات اہل بیت میں، کرامات اہل بیت کتاب میں قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو انہوں نے نا کمال کیا ہے علیہ السلام کہنے کا جواز. ٹھیک ہے بیٹا، اس کو کیمرے میں لیتے جائیں. آ رہا ہے جی. اچھا، بہت اچھی دلیل ہے. یہ دیکھو، یہ اہل سنت والجماعت کی کتاب، چشتی کتب خانہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹائٹل دکھا دیں. ٹائٹل بھی دکھا، پہلے ٹائٹل دکھا رہا ہوں. جی جی. یہ قبلہ کیا کام یہ دیکھیں ہو گیا. تھوڑا سا نیچے. نیچے آیا. جی. ادھر سے اب آپ اس کو بیٹا ایک ایک صفحے کو لیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جی. اب ایسے سنیوں کو ہم سلام نہ کریں تو کیا کریں؟
ماشاءاللہ جی؟ ماشاءاللہ، بے شک بے شک. انہوں نے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام بھی بغیر سلام کے نہیں لیا. ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا بات. ماشاءاللہ، آواز؟ کیا بات. جی آ رہا ہے بیٹا؟ جی 5واں ثبوت 6واں ثبوت آ گیا. یہ بھی لے لیں. نماز قبول نہ ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود و سلام کے بغیر نماز. یہ امام شافعی کا جملہ ہے کہ اہل بیت اللہ نے تم پہ کتنا فضل کیا کہ تمہاری محبت کو فرض کیا ہے. فرض واجب ہے ماشاءاللہ. اور تم پہ درود واجب ہے. اور اگر کوئی نماز پڑھے اور نماز میں نبی پاک اور ان کی آل پہ درود نہ پڑھے تو لا صلاۃ لو، اس کی نماز نہیں ہے. آ گیا بیٹا؟ جی یہ حوالے سارے یہ دیکھو اعلیٰ حضرت سلام بھیجتے تھے. کمال کی. بلکہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے تو ان کے شعر عرض کر دوں. اور قبلہ اس میں لکھتے ہیں عالم خون رسول فیروزاں ہے، ماشاءاللہ آل رسول پر صدقہ حرام ہے، آل رسول کا خمس پر حق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے سے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اہل بیت پاک سے بے باقیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اہل بیت کے دشمنوں پہ انہوں نے لعنت فرمائی ہے. اور یہ بہترین کتاب ہے. تو جی قبلہ آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے. بس قبلہ میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک لغوی اعتبار سے بھی اگر دیکھ لیا ہاں. ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے جب آپ درمیان میں اور کرتے اس طرح ہیں. تو یہ ہے کہ آپ لغت کی کتاب منجد ہے، منجد جی 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 المنجد جس کو جی. کل جٹلا، اس میں لفظ رضی اللہ عنہ ہاں جی یہ دعائیہ کلمہ ہے. جی ہم تو کہتے ہیں راضی ہو جائے، بلکہ آگے جا کے بے شک اردو کی دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے اللہ آپ کے اعمال کو قبول کرے اور آپ کو اللہ ثواب دے. واہ واہ یہ اللہ کا معنی ہے. منجد میں المنجد اگر قبلہ صاحب کے یہاں بات دیکھ لیں، المنجد میں یہ رضی اللہ عنہ راضی ہونا اور بات ہے. یہ تو دعا مانگے اللہ آپ کے اعمال کو قبول کر لے اور آپ اللہ آپ کو ثواب دے. اور راضیہ مرضیہ یہ ہے کہ اللہ تو ان پر راضی ہو چکا ہے. یہ مرضی ہے اللہ کی رضاؤں کو رضاؤں کی مالکہ ہے بی بی. بے شک. بے شک ان سے راضی ہونے والے نہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں، رضی اللہ وہ ہے جن سے یہ راضی ہیں. جن سے یہ راضی ہیں وہ رضی اللہ ہیں. رضا و فاطمہ رضائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. رضا و فاطمہ رضائی، بے شک. فاطمہ کی رضا میری میری رضا. رضا ہے اور میری رضا اللہ کی رضا ہے. من اغضبها فاغضبنی، سبحان اللہ. جس نے اسے غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. اور رضی اللہ تو بنتا ہی ان کی رضا سے ہے. یہ سلام والے ہیں، یہ درود والے ہیں. اور بالکل سچ کہا ہے کہ یہ درود و سلام ہے، نبی کے ساتھ شامل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلاۃ البطرہ کہ مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجو. دم کٹا درود کیا ہے کہ جس میں میں ہوں اور میری آل نہ ہو. جیسے کہ کچھ کہہ دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا درود مجھے قبول نہیں ہے. صلاۃ البطرہ دم کٹا اور درود. یہ پہچان ہے. جب کوئی حضور کا نام لینا تو غور کیا کرو. اگر درود میں آل کو الگ کرتا نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ جوادیہ سلسلے کا حصہ ہے. واہ واہ کیا بات کیا وہ سارا بات. وہی سلسلہ ہے. اور اگر کوئی آل میں درود بھیجتا نظر آئے تو پھر اس کے ایمان پہ شک نہ کرنا. یہ سنی شیعہ یہ ٹائٹل ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ محبت آل محمد ہے ایمان. اہل بیت کی محبت ایمان ہے. ان کے دشمنوں سے نفرت اور ان سے محبت یہ ایمان ہے. کوئی سنی کہلوائے شیعہ کہلوائے جن کی میں نے کتاب پیش کی انہوں نے یہ کچھ اہل سنت کے مایا ناز بہت بڑے لکھاری، انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں.
بہت بڑے لکھاری، بہت بڑے عالم، میں پڑھے ایک لکھے. بات اور کہنا چاہتا ہوں اسی بل کے حوالے سے. جی 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 جنہوں نے بل پیش کیا، جی 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 بل پیش. بل پیش کرنے والے زیادہ سمجھدار ہیں. ہاں جی جنہوں نے بل پیش کیا نا جی جی. وہ سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ کیا ہے، علیہ السلام کیا ہے. کیا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ آل کو انبیاء کے علاوہ باقی کسی کو علیہ السلام نہیں لکھنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں علیہ السلام اور رضی اللہ ایک جیسے ہو جائیں. ہاں جی جی. وہ تو یہ چاہ رہے ہیں یہ فرق مٹ جائے. فرق مٹ جائے. ہاں. اور آپ نے ان کی تائید یہ بات کہہ دی کہ وہ ایک ہی چیز ہے، سارے کچھ ہی ہے، رضی اللہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے. اس بات کو تو وہ سمجھتے ہیں کہاں رضی اللہ ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے. اور دشمن سمجھ گیا ہے، وہ ان سے علیہ السلام کو دور کرنا چاہتا ہے، رضی اللہ والوں کے ساتھ ملانا چاہتا ہے. اور جن کا دعویٰ بہت ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو بہت مانتے ہیں، وہ علیہ السلام کو ہٹا کر رضی اللہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں. بس فرق اتنا ذہن میں ہے معزز محترم سامعین اور حاضرین مذہب حقہ چینل سے وابستہ دوست اور دیگر افراد، کہ جو میں سمجھا ہوں اتنی گفتگو کے بعد اگر آپ کہیں کہ 2 لفظوں میں نتیجہ عرض کروں تو ہے اجازت کہ درود و سلام ہے گھر والوں پر، ماشاء اللہ، گھر والے ہیں درود و سلام والے، ماشاء گھر اللہ، والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات. برائے خوشنودی خاندان زہرا سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات. دعا فرما دیں. اور آج کی جو نظر نیاز ہے لنگر مٹھائی سب، اس کا اہتمام میرے بزرگ والد روحانی سے ضرور حسین بخاری نے حکم کیا کہ ان کی طرف سے آج کی یہ جو نظر نیاز ہوگی، لنگر ہوگا، کھانا وانا سب کا ثواب ان کے والدین کے مرحومین والدین سمیت ان کے ازواج اور باقی سب کے لیے دعا خیر کریں. جتنے بھی دعا خیر کریں بسم سب. اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ وانت فخر السماوات والارض بحق الحسن وانت الاحسن بحق الحسین وانت قدیم الرسان بحق تسعۃ الائمۃ من ذریۃ الحسین بارہ. یہ جو آج کی ہم نے ایک محفل عید غدیر کے نام سے منعقد کی ہے، بارہ اس کو قبول و منظور فرمائے. اس میں ہم سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جو بھائی صاحب نے کہا ہے سننے والوں کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس گھر میں بھی اس کی برکت کو نازل فرمائے، تمام کرنے والوں کو کے بھی رزق روزی میں اضافہ فرمائے. اس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ضرور حسین شاہ صاحب نے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جنہوں نے اہتمام کیا اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مولا کی آج تاج پوشی کے وسادت سے اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں بالخصوص ان کے والدین، ان کے ازواج ان کی ازواج کو مولا مقام عالم جگہ عطا فرمائے. دیگر ان کے مرحومین کی بخشش فرمائے. آپ کے خاندان سب سے خاندان ہیں جتنے مرحومین ہیں، مومنین مومنات جو دنیا سے چل گئے سب کے مولا آج کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور مقام محمد و آل محمد کے نزدیک ان کے قرب میں ان کو جگہ عطا فرمائے. محمد و آل محمد بالخصوص آخر میں آج کی پیغام تہنیت جو ہے اپنے وارث حقیقی سرکار حجت ولی الوصف امام زمانہ علیہ السلام کے ان کے دادا یا ان کے وارث کی تاج پوشی کی مبارکباد. سب کو مبارک. نظر نیاز